بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. یہ کل پڑھے تھے لیکن دو ملفوظات کو دوبارہ پڑھنے کا دل کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ فقدان اسباب میں بھی ایک سبب راحت کا موجود رہے گا، کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب حکیم سمجھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر کسی حالت میں اس کو کلفت نہ ہوگی. اس کی مثال یہاں نہیں لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد کسی سے ملاقات بھی، دوست سے، زبردست دوست ہے، اس نے گلے لگا کر زور سے دبایا تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے چھوڑ دو. اسے تکلیف ہوگی، وہ کہے گا اور دبا، چھوڑنا بھی نہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ سے ایک معاملہ ہو جائے گا، ایک سارے اسباب جل گئے لیکن ایک سبب اس کے ذہن میں رکھے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میری ہی مصلحت ہے اس کے اندر. فرمایا کہ اب یہ اس کو دوبارہ زیادہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے. اس کو بھی پڑھ لیا، لیکن مصیبت کو ہلکا کرنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ اپنے گناہ کو یاد کریں. دوسری تدبیر یہ ہے کہ مصیبت کے ثواب کو یاد کریں. تیسرے یہ سمجھے کہ مصیبت سے ایمان کی آزمائش ہے کہ آیا اس میں ایمان ہے یا نہیں. چوتھے یہ کہ ابدیت غالب ہو جاتی ہے اور دعویٰ اور غرور اور تکبر کا میل کچیل معلوم ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقت منکشف ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی کو کوئی بھی دعویٰ نہ کرنا چاہیے. پانچویں یہ کہ مصائب میں استحضار عظمت الہی کا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنا عجز زیادہ منکشف ہوتا ہے. بس مصائب سے انسان پر ابدیت کا غلبہ ہوتا ہے اور ابدیت اعلیٰ مقام ہے. سبحان اللہ. لکھ لیجیے گا ذرا اس کو، غم دکھ کے اندر ملانا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اپنی ڈائری میں بھی لکھنا. صفحہ 373. ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت صبر مطلوب ہے کہ اس کو خدا کا تصرف سمجھ کر راضی رہے کہ وہ مالک ہے، جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے. اس کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور دل میں خدا سے شکایت نہ لائے، نہ ظاہر میں زبان چیت کرے، نہ باطن میں زیادہ بولے. فرمایا کہ جس مصیبت سے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو، تسلیم و رضا زیادہ ہو، وہ حقیقت میں مصیبت نہیں، وہ صورت مصیبت ہو. اور صورت مصیبت رفع درجات اور امتحان محبت کے واسطے بھی ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو معصوم تو نہیں ہے، لیکن دل میں ایک کیفیت آتی ہے کہ بھئی کس جگہ ہے، کیا ہے. الحمدللہ نماز بھی ہو رہی ہے اگرچہ گڑبڑ والی ہے. پھر جو اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے گناہوں کی نوسط ہے، استغفار بڑھا دیں گے. دوسرے کی مصیبت نظر آ جائے تو یہ سوچنا اس کے درجات بلند ہونے کے لیے آ رہی ہیں. اور اگر ایسی تکلیف ہو تو پھر اپنے لیے بھی یہی سوچیں کہ بھئی مجھے صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی چیز اور عطا فرما دیں، ورنہ میں کیا کر لوں گا میں. اور ایک حضرت نے فرمایا مجبوری کا درجہ ہے، ارے بھائی کیا کریں اب تو مجبور ہیں. فرمایا یہ نہیں، ارے بھائی کیا کریں، جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی. جناب سبحان اللہ، کیا بات ہے. دوبارہ عرض کر لیتا ہوں، جس مصیبت سے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہے. بے چینی، پریشانی، بک بک کرنے لگے اور نماز بھی نہ پڑھے جوش میں آ کے. اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو، تسلیم و رضا زیادہ ہو، جو فرض ہے، وہ حقیقت میں مصیبت نہیں، وہ صورت مصیبت ہو. اور صورت مصیبت رفع درجات اور امتحان محبت کے واسطے بھی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول بندے سے کچھ لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں تو وہ ان کو برا کہنے لگتے ہیں. اس میں ان کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ توجہ الی اللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. لوگوں کو حضرت معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تیرے ساتھ اس طرح بد عادت کر دیتے ہیں تاکہ تجھے مجبور اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اپنی جانب کر دیں. ایک صاحب نے تحریر کیا کہ میرا لڑکا آوارہ ہو گیا ہے، مجھ کو اس کی بہت پریشانی ہے، کیا تدبیر کروں؟ میں نے یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھ دیا کہ تدبیر تو کرو،
مگر اس پر ترتب ثمرات کا انتظار نہ کرو، ثمرے کا انتظار نہ کرو۔ رفع پریشانی کی تدبیر بجس اس کے اور کچھ نہیں کہ تدبیر تو کرتا رہے مگر ترتب ثمرے کی فکر چھوڑ دے۔ یہ جواب نصوص کے مطابق ہے۔ کوئی آزاد مشرب ہوتا ہے تو لکھتا ہے کہ تدبیر ہی چھوڑ دو، مگر یہ حق شفقت کے خلاف ہے۔ باقی رہی فکر ثمر کی، سو بات یہ کہ اگر محبوب حقیقی سے دل لگ جاوے تو ایسی سب فکریں آپ سے آپ چھوٹ جاویں۔ میں فرمایا کہ الہی بخش صاحب رئیس میرٹھ حکیمانہ دماغ رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑے کام کی بات فرمائی کہ لوگ معاشی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں کہ آمدنی بڑھائیں، جو عادتاً ان کے اختیار میں نہیں، مگر اس کی فکر نہیں کرتے کہ خرچ گھٹائیں، خصوصاً غیر ضروری اخراجات کو بہت کم کریں، حالانکہ یہ ہر ایک انسان کے اختیار میں ہے۔ اس پر حضرت مجدد کے مواعظ ثلاثہ میں تقریباً 4 یا 5 صفحات ملے ہیں۔ کئی مہینے ہو گئے بیان کا موقع ہی نہیں مل رہا، اس لیے خود مشورہ کر کے کتاب پڑھنی چاہیے اور جو کیفیات ہیں اس کی اصلاح کرانی چاہیے۔ وہ کب پڑھیں گے، کب دل میں اترے گا؟ ابھی اس وقت ہم لوگ الحمدللہ 600 میں سے 375 صفحات پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے پرسوں پوچھ لیجئے، مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہوگا پرسوں کیا بیان ہوا تھا، پھر صفحہ 60 پر کیا تھا یاد نہیں رہے گا، نہ سنانے والے کو نہ سننے والے کو یاد رہے گا۔ اب اس میں جو توکل گیا ہے اور جناب رضا بالقضاء کے ملفوظات گئے ہیں، مٹنے کا، تواضع کا، اور پتہ نہیں کتنے اس میں ملفوظ گئے ہیں، یاد ہی نہیں۔ اور آسان طریقہ ہے کہ شیخ سے پوچھیں، سنتا رہے بیان بھی، میں خود بھی اللہ مجھے سناتے ہیں، سنتا بھی رہے اور سناتا بھی رہے اور پڑھتا بھی رہے اور پوچھتا بھی رہے۔ جناب ایک شخص نے بلا وجہ نوکری چھوڑ دی تھی، پھر باوجود بےحد کوشش اور صحیح کے بھی تمام عمر نوکری نہیں ملی۔ اپنے ذریعہ معاش کو چھوڑنا بلا ضرورت شدیدہ شرعی مناسب نہیں، یہ بھی ایک قسم کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ضعفاء کو ناجائز اسباب معاش کو بھی نہ چھوڑنا چاہیے جب تک کوئی ذریعہ جائز نہ مل جاوے، البتہ استغفار اور جائز ذریعے کوشش میں لگا رہے۔ حضرت والا کا جملہ بیچ میں تو وہ بتا رہا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح بے روزگار نوکری تلاش کرتا ہے اس طرح تلاش کریں۔ پہلے اگر بریانی کباب کھاتا تھا، اب چٹنی روٹی کی فکر کر لے، حرام ذرائع سے بچے۔ یہ سبحان اللہ۔ اور حکمت یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اب تو معصیت ہی میں مبتلا ہے، اسباب معاش چھوڑ دینے کے بعد افلاس ہوگا اور اس سے جو پریشانی ہوگی اس میں اندیشہ کفر کا ہے، اور اب معصیت وقایا ہو رہی ہے کفر کا۔ کیسی حکیمانہ بات فرمائی۔ ہاں اگر جائز صورت مل جائے تو اس وقت اس ناجائز کو فوراً چھوڑ دیں۔ جناب آخری ملفوظ آج کا، تنگی اور مصائب کے دور ہونے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ موجودہ پریشانی ہی کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیا جائے کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ بس 2 چیزوں کا التزام کر لیا جائے، دعا زوال معصیت کی، دعا زوال مصیبت کی، اور استغفار، اور ثمرات کو آخر میں سمجھا جائے۔ بس یہ علاج ہے سارے علاجوں کا، جس میں علاج ہی مقصود ہے، صحت مقصود نہیں۔ جناب اللہ اکبر، یہ بھی لکھ لیجئے گا، اس کو ہم ایک کر لیں گے 376 صفحہ پر۔ حالت مصیبت کے احکام حسب ذیل ہیں۔ حالت مصیبت میں ابتلا ہو تو صبر کیا جاوے کہ مومن کی یہی شان ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی عجیب حالت ہے کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں نفع رہا۔ نمبر 2، خدا کی رحمت سے مصیبت میں مایوس نہ ہو، بلکہ فضل اور کرم الہی کا امیدوار ہے، کیونکہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو یہ یاس کی بات وہ کہیں جس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو۔ اہل دین کا طریقہ تو رضا بالقضاء میں ہے۔ نمبر 3، مصیبت کی وجہ سے دوسرے احکام شریعہ میں کوتاہی نہ کریں۔ نمبر 4، خدا سے اس مشکل کے آسان کر دینے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے، اور دعا کا حکم اس لیے ہے کہ تدبیر میں
بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 استغفار کرتا رہے یا اپنی گناہوں سے معافی چاہے۔ نمبر 6 اگر مصیبت ہمارے کسی مسلمان بھائی پر نازل ہو تو اس کو اپنے اوپر نازل سمجھا جاوے، اس لیے کہ ویسے ہی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگر اپنے اوپر مصیبت نازل ہوتی تو اس وقت کرتے ہیں۔